پریویلنگ تھیوریز جو کہ کنفیوژنز اور ایمبیگوٹیز کریٹ کر رہی ہیں، انسرٹنٹی کریٹ کر رہی ہیں معاشرے کے اندر. آپ کا اور میرا امتحان ہے خود بھی اسلام پر قائم رہنا اور اپنی اولادوں کو بکھرنے نہ دینا، بدظن نہ ہونے دینا، اسلام سے دور نہ ہونے دینا. یہ آپ اور میں کر نہیں سکتے اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا نہیں، اگر ہم نے خود کو قرآن سے اٹیچ نہیں کیا. اس لیے کہ بغیر علم کی بات آئی ہے، کرنے والے بغیر علم کے کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کل ایک پوائنٹ بتایا تھا جس میں امام طبری کہتے ہیں کہ کس چیز کا علم نہیں ہے. ان کو نمبر 1 امام طبری کے مطابق آخرت میں ملنے والی سزا کا علم نہیں ہے. اور بغیر علم کو آپ اس طرح بھی اسٹڈی کریں جو آج کل علومناٹی کے تھرو آپ میوزک انڈسٹری کو سمجھ سکتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں انہوں نے اپنی روح کہاں بیچ دی ہے. They sell their soul to the Lucifer. انہوں نے اپنی روحوں کو شیطان اور ڈیول کے حوالے کر دیا ہے. اور انسان یہ کام بہت سوئفٹلی کرتا ہے، آہستہ آہستہ کرتا ہے. رفتہ رفتہ شیطان آپ کی روح کو کیپچر کرنا شروع کر دیتا ہے، لولا لنگڑا کر دیتا ہے. رفتہ رفتہ آپ کا ایمان جیسے رفتہ رفتہ گرو ہوتا ہے اور یقین میں کنورٹ ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے، شیطان کے ٹول آپ کی روح کو آہستہ آہستہ بیمار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو ذکر اللہ سے دور کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے، اماں میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے، اب جب گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ کرنا تو ہے، تو کیا قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے؟ نہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، سیزنز پر سیزنز دیکھ رہے ہیں، یہاں سے وہاں کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو ریکگنائز اٹ. لیودلہ میں لیئرنگ ہے ڈس اوبیڈینس کی، گمراہی کی لیئرنگ ہو رہی ہے. آپ سوچیں ایک انسان جو خود گمراہ ہوا، اس نے کسی اور کو گمراہ کیا، وہ یہاں رکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. رکا نہیں. گمراہ کرنے کے بعد اس نے دین کو مذاق بنا لیا، دین کو حقیر کر دیا. جب اس نے دین کو حقیر کر دیا، جب اس نے دین کو ویلیو نہیں کی، جب اس نے رب العزت کی بات کو احتراماً اپنی زندگی کا حصہ نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین. ان کے لیے بھی ہیوملیٹ کرنے والا عذاب ہے. They will be humiliated in آخرہ. سورۃ آل عمران میں محسن مومنین متقین کی دعا آتی ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا. مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں لاہو الحدیث میں انوالو رہنے والوں کے لیے عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب. جو جتنا اس انڈسٹری میں اپنے آپ کو غرق کر لے گا وہ عذاب مہین صرف آخرت میں نہیں کمائے گا. جتنا سوسائڈ ریٹ اس سائیڈ پر ہے اتنا سوسائڈ ریٹ آپ کو شاید ہی کہیں ملے. جتنا ڈپریشن اس سائیڈ پر ہے اتنا ڈپریشن آپ کو شاید ہی ملے. جتنی زیادہ ایموشنل ڈسٹربنس آپ کو سنگنگ کے پروفیشن کے ساتھ اٹیچ نظر آئے گی. ہوتا کون ہے سنگر؟ کسی کے عشق کا مارا، کسی کا ٹھکرایا ہوا، کسی کے گھر سے نکالا ہوا، کسی کے بے وفائی کا شکار ہوا. اب وہ اس کے بعد وہ اسی کے راگ الاپتا رہتا ہے میوزک میں. تو کیا ہو رہا ہے، اس کے زخم نہیں بھرنے والے. اپنے تو بھریں گے ہی نہیں بھریں گے، اوروں کو بھی زخمی کرتا رہتا ہے بیچارہ رو رو کے. اس کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آتی ہے، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں. یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اصل میں دنیا ایسی نہیں ہے. اٹس ویری ڈارک. اس کے اندر بہت سے شیطانی حربے چل رہے ہیں. اس کی حقیقت کو مومن سمجھ جاتا ہے. آپ کو جو گلیمر نظر آتا ہے ایک متقی انسان کو، ایک محسن انسان کو، وہ آزمائش اور کانٹے اور شیطان کے بچھائے ہوئے ہتھ کنڈے نظر آتے ہیں. جس کو قرآن کی فرقان مل جاتی ہے. قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ اٹس اے کرائٹیرین. یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. یہی ہم سب لوگ ہیں جو الحمدللہ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، سب خواتین اور بچیاں. شاید آپ کو پہلے گانے اس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتے ہوں گے، آپ ان کا ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی. شاید آپ کارٹونز کا اس طرح سے ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی. شاید آپ ڈراموں کا اس طرح سے ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی جو قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو ان کی حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے. آپ کہتی ہیں یہ کیا ہے، واٹس سلی اپروچ، اس کا کیا پوائنٹ بنتا ہے؟
ایون ٹام اینڈ جیری کے اوپر بھی وہی ٹام اینڈ جیری جو ہم بچپن میں دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے، اب قرآن پڑھنے کے بعد آپ ذرا ٹام اینڈ جیری دیکھیں، مستقل آپ انا للہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گے. سیریس.